بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ احمد، میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، تم دیکھ لینا یہاں سب کچھ۔ وہ موبائل پر مسلسل انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ابھی ایک دن نہیں ہوا ہمیں آئے ہوئے اور تم نے یہ اچانک جانے کا کہہ رہے ہو؟ احمد نے اس کا بوجھل انداز نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا عباس؟ رات بھر جاگتے رہے ہو کیا؟ عباس کے خاموش رہنے پر احمد نے اس کی بوجھل اور سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نیند نہیں آئی؟ عباس نے انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا تو احمد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا عباس؟ پریشان لگ رہے ہو؟ احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو عباس نے بوجھل انداز میں سے دیکھا۔ ہورا کال پک نہیں کر رہی، پتہ نہیں دعا کیسی ہوگی، مجھے مس کر رہی ہوگی۔ عباس نے دوبارہ موبائل پر ہورا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا تو احمد ہنسنے لگا۔ کیا ہو گیا یار؟ ابھی کل ہی تو آیا بھابھی کے پاس سے، ایک دن میں یاد ستانے لگی ان کی۔ عباس نے شرارت سے کہا احمد نے شرارت سے کہا مگر عباس ہنوز سنجیدہ تھا۔ ہورا لاپرواہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں صبح ہوتے ہی انہیں کال کروں گا، پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہی وہ میرا؟ چوکیدار کا بھی فون بند ہے۔ عباس کے انداز اور لہجے سے پریشانیاں آتی۔ اس کی بات سن کر احمد کے مسکراتے لب بھی سکڑے تھے۔ یار تو کسی گارڈ کو کال کر، اس سے معلوم کر، شاید بھابھی مصروف ہو، چھوٹی بچی ہے ان کی، اس میں مصروف ہوں گی، اس سے پریشان نہ ہو۔ احمد کے کہنے پر عباس نے سرداب بھری رات بھر بے چینی ہوتی رہی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سارا وقت کمرے میں مختلف سوچوں میں گزری تھی۔ صبح ہوتے ہی ہورا کو مسلسل کال کر رہا تھا، بیل جا رہی تھی مگر وہ کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت سے عباس پریشان تھا۔ مزید پریشانی یہ بات کر رہی تھی کہ نہ اس کا گارڈ اور نہ چوکیدار کال پک کر رہا تھا۔ اپنی ماں دی جان رو جا کے اس وقت سے عباس مضطرب تھا۔ نہیں یار، کیسے پریشان نہ ہوں، کوئی کال پک نہیں کر رہا میری۔ ہورا اور دعا پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ عباس داڑھی پر ہاتھ پھیرتا مضطرب انداز میں بولا۔ یار پریشان مت ہو، ایسے کرتے ہیں مالیان کو کال کرتے اسے تیرے گھر بھیجتے ہیں، وہ بھابھی اور دعا کی خیریت معلوم کرے گا۔ احمد نے اس کو بے چین دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میری فلائٹ بک کرواؤ، میں خود جاؤں گا پاکستان۔ اس بات میں سر ہلاتے عباس نے کہا۔ یار ابھی کل تو آئے ہیں ہم، تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، علیان جائے گا نا ابھی؟ ہاں لیکن مجھے ہورا اور دعا کو خود دیکھنا ہے جا کے، جب تک انہیں نہیں دیکھوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ عباس سب کوئی نمبر ڈائل کر کے سیل فون کان سے لگا چکا تھا، یقیناً وہ علیان کو کال کر رہا تھا۔ بی بی جی؟ ہورا شکست زدہ چال سے چلتی حویلی سے دور جا رہی تھی جب اسے اپنی پشت سے پکار آئی۔ آپ؟ مڑ کر دیکھنے پر ناہید سامنے کھڑی نظر آئی تو ہورا نے پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں بی بی جی؟ ناہید اس کے قریب آتے ہوئے مؤدب سی پوچھنے لگی تو ہورا چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ کیا ہوا بی بی؟ ناہید نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں حویلی سے باہر کیا کر رہی ہیں؟ ہورا کے سوال پر وہ دکھ سے مسکرائی۔ جب چھوٹے سردار آپ کو لے کر شہر چلے گئے تھے، سردار بی بی نے مجھے آپ کی خدمت کرنے کی سزا یوں دی کہ سارے اختیار مجھ سے چھین لیے۔ کھانا بھی ایک وقت کا دیتی تھی، بہت مشکل وقت گزاری تھی حویلی میں۔ پھر ایک دن چھوٹے سردار نے سردار بی بی کا میرے ساتھ سلوک دیکھا تو مجھے پیسے دیے اور کہا حویلی سے چلی جاؤ، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ تو میں اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ ان کے اس فیصلے سے میری زندگی میں سکون تو آیا مگر میں اکثر حویلی آتی ہوں بڑے سردار کی خدمت میں۔ ناہید کی تفصیل سے بتانے پر ہورا نے سر ہلایا۔ یہ چھوٹے سردار کی بیٹی ہے نا؟ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے۔ ہورا کی گود میں رو رو کر پھر سے سوئی ہوئی دعا کو دیکھ کر ناہید خوش ہوتی بولی اور تھکی تھکی ہورا کی گود سے دعا کو لے لیا۔ ہورا نے اذیت سے مسکرا کر ناہید کو دیکھا۔ وہ پہلی تھی جس نے دعا کو اتنے پیار سے گود میں لیا تھا، ورنہ سردار بی بی اور نائمہ بی بی نے تو حقارت سے اس کی بچی کو دیکھا تھا۔ میں نے سنا بی بی جی سب کچھ جو نائمہ بی بی نے آپ کو بولا، اب آپ کیا کریں گی؟ ناہید نے دور سے نظر آتی حویلی کو افسوس سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اسے سردار کی بیوی اور بیٹی کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے دیکھ کر دلی دکھ ہوا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ میں اور میری بیٹی مر بھی جائیں تو کسی کو کیا فرق پڑے گا، کہیں بھی جاؤں گی، میرے جانے سے حویلی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ ہورا بھیگی آواز میں بولی۔ اس کے بہتے آنسوں اور لہجے کی اذیت کوئی بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ چھوٹے سردار کی زندگی تو آپ دونوں ہی ہیں نا بی بی جی؟ میں نے دیکھا ہے آپ بی بی کے قتل کے بعد سردار کتنی اذیت سے گزرے ہیں، مگر آپ کے آنے سے اور پھر اپنی بیٹی کے آنے سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، وہ زندگی جینے لگے ہیں۔ ناہید بتاتے ہوئے پیار سے دعا کے گلابی گالوں پر انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ جس طرح میں اور دعا ان کے لیے اہم ہے، ویسے ان کے ماں باپ بھی ان کے لیے اہم ہے۔ ہر بار میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے الجھتے ہیں، میرے جانے سے ان کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ دور پھٹنے منہ تیرے اتے پھر تینے بھی عزت نہیں پاچڑی۔ وہ اذیتوں کی انتہا پر پہنچتی کہہ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کسی بھی پتھر دل کا دل پگھل جائے، مگر حویلی والے بہت کٹھور تھے اور نورے سے شادی بھی کر لیں گے وہ مزید بولی، جبکہ ناہید نے ذرا سا چہرے دوپٹے میں چھپا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی اس لڑکی کی مشکلات جن کی وہ خود گواہ تھی۔ اس بے ضرر لڑکی نے کتنے ظلم و ستم سہے تھے۔ اگر آپ حکم کریں بی بی تو چھوٹے سردار سے رابطہ کریں اور انہیں سب بتائیں۔
نہید کے سوال پر حورا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی میں نے اپنی وجہ سے۔ صحیح کہتے ہیں سب حویلی والے، نورے بی بی کی بے رنگ زندگی ہے جو مجھے بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ کسی کی خوشیوں کے قبرستان پر اپنے لیے سکون اور خوشی ڈھونڈنا حماقت ہے، اور میں دور چلی جاؤں گی تو سردار شادی کر لیں گے نورے سے۔ لاکھ لعنت تیری زندگی تے۔ بے تحاشا سرخ اور بوجھل آنکھوں سے نہید کو دیکھتی ہوئے گویا ہوئی، کہاں جائیں گی بی بی پھر؟ نہید نے دل پر جبر کر کے سوال کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی حورا کا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس اپنی بیٹی کو لے جا کر پناہ لے۔ جس خدا کے آسرے پر نکلی ہوں وہی پہنچ جائے گا منزل تک۔ یہ کہتے ہوئے حورا نے دوپٹہ درست کیا اور دعا کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ بی بی جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، خدا کا واسطہ منع نہ کیجیے گا، چھوٹے سردار کے احسان ہے بہت مجھ پر، میں ان کی بیوی اور بیٹی کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ اچھا، ایڈی چنگی نہید ہو گئی، یہی سب تو زیادہ لعنتاں سمیٹ دی بھی شروع تو۔ نہید نے دعا کے ساتھ ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو حورا نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ مجھے تو میری منزل کا ادراک نہیں، پھر آپ کیوں رولیں گی میرے ساتھ؟ حورا نے تھکے ہوئے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جس دن چھوٹے سردار نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مختص کر دیا تھا، اسی دن سچے دل سے آپ کی خدمت کرنے لگی تھی۔ باخدا آپ کے ساتھ جتنا ظلم کیا وہ سردار بیبی کے کہنے پر کیا، اور مجھے مرتے دم تک اس بات کا افسوس رہے گا، مگر میں آپ کو اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی بی بی جی۔ نہید دعا کو گود میں اٹھائے حورا کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کبھی نہ آنے کے لیے جا رہی ہوں، وعدہ کریں آپ کبھی مجھے واپس پلٹنے پر مجبور نہیں کریں گی۔ حورا نے رک کر کہا تو نہید نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری بیٹی بھوک سے بے حال ہے، پلیز یہ دے کر کچھ پیسوں سے اس کے لیے فیڈر اور دودھ لا دیں، کچھ سامان بھی، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا سامان گھر پر ہے۔ اپنی انگلی میں موجود سونے کی انگوٹھی نکال کر نہید کو دیتی وہ رونے لگی تھی۔ کان میں موجود ایک بالی کو وہ چھو کر دیکھنے لگی، یہ واحد نشانی تھی اس کے ماں باپ کی جنہوں نے جانے کس طرح روپیہ جوڑ کر اسے دی تھی، اسی لیے انگلی میں موجود انگوٹھی دی تھی تو وہ بھی قیمتی کیونکہ وہ عباس نے اسے دی تھی، مگر اپنی بیٹی کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ جبکہ نہید اس پل تڑپی تھی، گاؤں کے وہ سردار جن کے دیے گئے پیسوں سے گاؤں کے غریبوں کے گھر چلتے تھے، بچے پلتے تھے، ان کی بیٹی بھوک سے بے حال تھی۔ بی بی جی، چھوٹی بی بی کو تو بخار ہے، نہید نے دعا کے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا تو حورا نے جھپٹ کر اسے اپنی گود میں لیا۔ رات سے رو رہی ہے، اتنا کبھی بھی نہیں روئی میری بچی۔ حورا مزید روتے ہوئے بولی، دعا میری جان، آپ تو میری پیاری بیٹی ہو نا، آپ کو صابر بننا ہے کیونکہ ہمارے مزید امتحان ہیں ابھی۔ دعا کو کہتی وہ سسک اٹھی تھی، جبکہ نہید ان دونوں ماں بیٹی کو دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا سردار، آپ سے بہت دور جا رہی ہوں، آپ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا شاہد ہے، ہر ممکن کوشش کی ہے حالات سے مقابلہ کرنے کی، مگر جدائی لکھی جا چکی ہے، میرے پاس جینے کے لیے آپ کی نشانی دعا کی صورت میں ہوگی، یہی حاصل ہے میری زندگی کا۔ دعا کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ تحیر میں عباس سے مخاطب تھی۔ دونوں فٹے منہ تیرے ہوتے اب جے نہید لب گئی ہے تو انہوں کہہ کے سردار نہ رابطہ کر لا۔ کیا مطلب ہے؟ پاگل سمجھا ہوا مجھے؟ تم لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گا میں، جان سے مار دوں گا تم لوگوں کو۔ مجھے بتاؤ میری بیوی اور بیٹی کہاں ہیں؟ عباس کی دھاڑ گھر کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی، وہ اس قدر مشتعل تھا کہ اس سے مخاطب ہونے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ جب سے وہ پاکستان واپس آ کر دعا اور حورا کی گمشدگی کا علم ہوا تھا، اس وقت سے سب تہس نہس کر رہا تھا۔ پاس کھڑے آلیان اور احمد خود بھی پریشان ہکا بکا تھے کہ آخر ایک دن کے اندر اندر حورا اور دعا کہاں جا سکتی ہیں۔ ان دونوں سمیت کسی نے عباس کو اتنے اشتعال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس وقت سے تلاش جاری کر چکا تھا، اب سامنے کھڑے گارڈز کی جان لینے پر تلا تھا۔ عباس ایک گارڈ پر چھپٹا تھا، جب عالیہ نے بمشکل اسے روکا تو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتا اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ ان سب کو جان سے مار دوں گا، ساری غلطی میری ہے، مجھے حورا اور دعا کو یہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا اکیلا۔ غصے سے گھر آتا وہ آخر میں لہجے میں اذیت لیے بولا تھا، ایک پل کو اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ صاحب ہمیں نہیں معلوم بی بی جی کہاں گئی ہیں۔ ہاتھ جوڑے کھڑے ایک گارڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو عباس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا کہ اس کی ناک سے خون کی ایک دھار بہنے لگی۔ نمک حرام گندے بغیرت لوگ، یہی تو کہہ رہا ہوں، تم اتنے مدہوش تھے، کیوں نہیں معلوم کہاں گئی؟ یہ ڈیوٹی دی ہے تم لوگوں نے؟ عباس کے دھاڑنے اور شدید رد عمل پر وہاں موجود تمام نفوس کانپنے لگے۔ ریلیکس عباس، میں بات کرتا ہوں، احمد نے عالیان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عالیان نے عباس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ جو کچھ جانتے ہو فوراً بتاؤ، کہاں گئی بھابھی؟ احمد نے ایک دوسرے گارڈ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس کی پہلے عباس کو دیکھ کر جان نکل رہی تھی۔ سر بی بی جی صبح صبح گیٹ سے نکل رہی تھی دعا بی بی کو لے کر۔ لعنت، جھوٹے ہو بغیر تو، وہ ڈرتے ہوئے بولا۔ کچھ بتایا انہوں نے کہ کہاں جا رہی ہیں؟ احمد نے اس کے خاموش ہو جانے پر پھر سے پوچھا جو عباس کو دیکھتا کانپ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور کہتی کہ تم لوگ میرے پیچھے مت آنا، میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ یہ دوسرا گارڈ تھا۔ بکواس بند کرو نہیں تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ حورا کہیں نہیں جا سکتی، وہ گھر سے نکلتی نہیں تھی، یہ سب بکواس کر رہا ہے۔ عباس نے آگے بڑھ کر اس گارڈ کا گریبان پکڑ کر کہا۔ عباس یار ریلیکس۔ اس نے عباس کو کاندھے سے تھام کر پیچھے کیا۔ احمد یہ سب جانتے ہیں اور مجھے بھی ضرور بتائیں گے، میں ان سب کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ عباس نے اسے خود کو چھڑوایا اور ایک گارڈ کو بالوں سے جکڑ لیا۔
کس کے کہنے پر؟ بتاؤ کس کے کہنے پر غائب کیا میری بیوی اور بیٹی کو؟ سختی سے اس کے بالوں کو جکڑے وہ گھرایا تھا جبکہ وہ گارڈ درد کی شدت برداشت کرتا کرانے لگا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم سر جی۔ خود کو عباس کی سخت قریب سے چھڑایا تھا، بمشکل بول رہا تھا۔ بولو نہیں تو کتوں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ عباس پھر غصے میں پھنکا رہا تھا کہ سب جی جان سے کانپنے لگے۔ عباس ریلیکس یار۔ احمد اور علیان نے آگے بڑھ کر بمشکل عباس کی گرفت سے نکالا جو عباس کے عتاب کا شکار تھا۔ کیسے ریلیکس کروں؟ 2 دن سے لاپتہ ہے میری بیوی اور بیٹی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عباس نے پھر سے آگے بڑھ کر ایک گارڈ کو جکڑا تھا۔ کس کے کہنے پر یہ سب کیا؟ بتاؤ۔ اس کا گلا دباتے ہوئے عباس تھاڑا تھا۔ سر مجھے نہیں معلوم کچھ بھی۔ بڑھتے دباؤ کی وجہ سے وہ الفاظ حلق سے بمشکل نکال رہا تھا۔ اگر میری بیوی اور بیٹی کو ذرا بھی کانٹا چبھا تو تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ مرتے دم تک غداری کرنے پر پچھتاؤ گے۔ گراتے ہوئے عباس نے اس کو جھٹکے سے پیچھے کیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا بمشکل سنبھلا جبکہ عباس مٹھیاں بھیجے بمشکل خود پر ضبط کرنے لگا۔ عباس تم حویلی سے معلوم کرو، شاید بھابھی اور دعا وہاں ہوں۔ عباس کی اندرونی کیفیت کو سمجھتے احمد نے کہا تو عباس نے نفی میں سر لیا۔ اگر وہ وہاں ہوتی تو بابا سرکار مجھے بتاتے، عباس نے سر جھٹک کر کہا۔ پھر بھی ایک بار جا کر پتہ تو کرو یار، علیان نے بھی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں حویلی جا رہا ہوں، لیکن ان سب کو جیل میں ڈالو تم۔ ان کے ہوتے ہوئے میری بیوی اور بیٹی کہاں غائب ہو سکتی؟ ان کو سزا میں خود دوں گا، عباس کہتا ہوا تیز تیز قدم سے چلتا باہر کی جانب پڑ گیا۔ ان سب کو جیل میں ڈال دو اور اچھی طرح خاطرداری کرو جب تک کہ لوگ اپنی زبان نہ کھول دیں۔ عباس کے چاہتے احمد نے ایک سپاہی کو دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا تو وہ سب ان کو لے کر چلے گئے جبکہ احمد اور علیان معاملے پر باریک بینی سے غور کرنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے احمد، بھابھی کہیں خود گئی ہیں یا پھر اغوا ہوئی ہیں؟ علیان پرسوچ انداز میں احمد سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، معلوم تو پڑے اصل بات کیا۔ احمد خود بھی کشمکش میں تھا۔ سوچنے والی بات ہے، کوئی لڑکی اتنا اچھا شور چھوڑ کر خوشی خوشی کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی سب زیور اور پیسہ لے کر؟ وہ ایسی بالکل نہیں تھی یار، عباس بالکل درست کہتا ہے۔ ضرور کسی نے سازش ہے، علیان بول رہا تھا اور اس کے لہجے سے پریشانی آیا تھی۔ اور گارڈ کا کال نہ پک کرنا، چوکیدار کا چھٹی پر چلے جانا، یہ سب اسی بات کی طرف اشارہ کرے کہ کچھ تو ہوا، کچھ گڑبڑ تو ہے۔ احمد بھی سر ہلاتا بولا تھا۔ اور عباس بھی یہی کہہ رہا کہ کسی کے کہنے پر ہوا یہ سب، مطلب کہ علیان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مطلب کہ عباس کو کسی پر شک ہے۔ احمد نے اس کی بات مکمل کی تو علیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ عباس کا اتنا شدید ری ایکشن پہلی بار دیکھا ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد علیان پھر سے یاد کرتا برج کا کر گیا ہوا۔ ہاں یار کبھی بھی اتنا غصہ نہیں ہوتا عباس، ہر طرح کے حالات میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، ضبط کرتا ہے، لیکن آج تو اسے دیکھ کر میں شوق ہونے بیٹھا، حالے بھی ضبط و ضبط ہی کردا رہے۔ اُندی بیوی نہیں لبدی پئی، بچی نہیں لبدی پئی، نکی جی نہیں آنڈی تے او ہلے بیٹھا صبر و تحمل دا مظاہرہ کرتے رہے۔ ادھر دن تو جو پیسوں میں یا دوسروں کے کہنے پہ بکنے والوں کو تو چوک میں کھڑا کر کے فیر مارنا چاہیے اپنی ڈیوٹی سے غفلت پہ۔ احمد بھی حیرت زدہ سا کہہ رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے اس کی بیوی اور بیٹی لاپتہ، دیکھ نہیں رہے، 1 منٹ کے لیے سکون نہیں آ رہا اسے۔ اس کے لہجے میں عباس کے لیے فکر و پریشانی تھی۔ خدا کرے بھابھی اور دعا ٹھیک ہو۔ احمد سچے دل سے دعا کرتا گویا آمین یار، اللہ بھی انہی سے امتحان لیتا ہے جو سہنے کی سکت رکھتے ہوں۔ علیان کے اداس انداز سے کہنے پر احمد نے بھی سر ہلایا۔ سلام سرکار۔ عباس گاڑی سے اترا تو تمام ملازمین سمیت گارڈز نے سر جھکائے سلام کیا جبکہ عباس کا بے حد سنجیدہ اور چہرے کا جلال اس کے روب و دبدبے میں مزید اضافہ کر رہا تھا، اور اپنے مخصوص انداز میں تیز تیز قدم بڑھاتا وہ تمام لوگوں کو الرٹ کر گیا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتے آئے تھے کہ آخر ہورا کہاں جا سکتی ہے، کچھ شک اسے حویلی والوں پر ہو رہا تھا، اسی لیے شک کی تصدیق کرنے فوراً آ پہنچا تھا۔ سلام سرکار۔ شہزاد نے عباس کے پیچھے چلتے ہوئے سلام کیا۔ بابا سرکار کہاں ہے شہزاد؟ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سردار وہ حویلی میں ہی ہے۔ شہزاد نے اسے آگاہ کیا تو عباس کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ شہزاد اس کے پیچھے چلتا ہانپ گیا۔ وہ لانچ پور کرتا ڈائننگ ہال کی جانب بڑھا جہاں حویلی کے مکین رات کا کھانا تناول کر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر عباس نے ایک نظر سب کو دیکھا، باقی سب بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد وہ چند قدم آگے بڑھا تھا۔ سردار بی بی اور نائمہ نے اچانک عباس کی آمد پر ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ اس کے سلام کا جواب سب نے تپاک سے دیا۔ ارے اتنی جلدی باہر سے آگے تم، خیریت ہے؟ سردار شیردل خود آگے بڑھے اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولے۔ ہورا اور دعا کہاں ہیں؟ اس کے اچانک سوال پر وہ چونکے۔ عباس کا انداز ان سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ سردار بی بی اور نائمہ نے اس پل اس سے نگاہیں چرائیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہاں ہے وہ، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ سردار شیردل ماتھے پر بل ڈالے بولے تھے۔ 2 دن سے میری بیوی اور بیٹی غائب ہے، بابا سرکار کہاں ہے وہ دونوں؟ عباس کے انداز میں بے چینی واضح تھی جبکہ باقی سب حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نورے بھی مکمل متوجہ ہوئی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کا ہمیں کیا پتہ کہاں ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو عباس؟ سردار شیردل کلاس سے بلند آواز میں بولے تھے۔ بابا سرکار اگر آپ نے یا ماں نے ہورا اور دعا کو کہیں غائب کیا تو مجھے بتا دیں۔
عباس کی بات سن کر سردار شیردل اور سردار بی بی نے اسے غصے سے دیکھا۔ سردار بی بی ماتھے پر بل ڈالے اپنی نشست سے اٹھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے عباس؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس مرد پر سردار شیردل دھاڑے تھے۔ وہ دو دن سے لاپتہ ہیں حورا اور دعا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ وہ دونوں کہاں ہیں، مجھے بتائیں بابا سرکار۔ عباس نے اپنی بات دہرائی تو جہاں باقی سب کو سن کر جھٹکا لگا وہیں نائمہ بی بی نے پہلو بدلا۔ تو ہم نے غائب کروایا تمہاری بیوی اور بیٹی کو، یہ کہنا چاہ رہے ہو تم؟ الزام لگا رہے ہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے اپنے ماں باپ پہ؟ سردار بی بی عباس کو دیکھتی تنزیہ پوچھ رہی تھی۔ تو ہے 2 ٹکے دی بغیرت عورت، لعنت دی ماری ماں دنام تے دھبا۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ماں، میرے گھر سے میری بیوی اور بیٹی اچانک غائب ہے۔ ایسی جرت کون کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ سب آپ لوگوں کے کہنے پر ہوا۔ بتائیں کہاں ہے حورا اور دعا؟ عباس ہنوز ادب سے گویا ہوا تھا مگر اس کے الفاظ سردار شیردل اور سردار بی بی کو خفا کر گئے۔ ہمیں نہیں معلوم عباس، بہت ہو گیا، اب تم اس لڑکی اور اس کی بیٹی کی خاطر اپنے ماں باپ سے پوچھ گچھ کرو گے؟ سردار شیردل سر جھٹکتے بولے، انہیں دکھ پہنچا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں اتنا غلط سمجھ رہا تھا، جبکہ سردار بی بی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کری تھی کہ ان کا منصوبہ ناکام نہیں ہوا تھا۔ بابا سرکار، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو حورا اور دعا کا وجود میرے آس پاس پسند نہیں ہے، مگر مجھے جاننا میری بیوی کہاں ہے، میری بیٹی میرے بغیر نہیں رہتی، پلیز بتائیں کہاں ہے وہ، ماں سے پوچھیں کیا کیا اس کے ساتھ۔ عباس اضطراری حالت میں تھا، اس کو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے تڑپتا دیکھ کر نورے کے دل میں بھی ٹیس اٹھی تھی۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو، ہر چیز ایک طرف، مگر ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے، تم یقین کرو۔ عباس کی سرخ اور بوجھل آنکھیں دیکھتے ہوئے سردار شیردل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان ناگن سپنی دے دل نوں تے کچھ نہیں ہوندا۔ آپ دونوں جانتے تھے کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، میری غیر موجودگی میں آخر یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے بتائیں ماں، بتائیں مجھے کہاں اچانک غائب ہو گئی وہ؟ عباس کا انداز اور لہجہ اس قدر مضطرب تھا کہ وہاں موجود ہر ایک نے نوٹ کیا۔ تم اپنی ماں پر الزام لگاؤ گے؟ اب یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا، دیکھ لیا آپ نے سردار جی، میں نے کہا تھا نا اس لیے آپ کو وہ لڑکی جادوگرنی ہے، ہمارے فرما بردار بیٹے کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا۔ سردار بی بی لہجے میں مصنوعی حیرت اور دکھ لیے گویا ہوئی، جبکہ ان کی باتوں پر عباس نے سر جھکائی کہ انہیں آپ دنیا سے لڑ سکتے ہو مگر اپنوں سے لڑنا کٹھن ہوتا ہے۔ عباس، تم ہمارے بیٹے اور ہم جانتے تم اس لڑکی اور اس کی بیٹی کو بہت اہمیت دیتے ہو، تم جانتے ہو ہم اسے قبول بھی کر چکے ہیں، اگر مجھے تمہاری ماں کو اسے غائب بھی کروانا ہوتا تو بہت پہلے کروا چکے ہوتے، یقین کرو بیٹا۔ عباس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر سردار شیردل دھیمے انداز میں بولے، جیسے آپ میری تکلیف پر تڑپ رہے ہیں نا بابا، اسی طرح میں بھی باپ ہوں، میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، مجھے چین نہیں آ رہا، خدایا اگر کچھ معلوم ہے اس بارے میں تو پلیز بتائیں مجھے۔ التجائی انداز میں بولتے ہوئے آخر میں عباس نے سردار بی بی کو دیکھا، جبکہ اس کے لہجے میں موجود درد سب نے محسوس کیا۔ نور عباس کو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے دیوانگی دیکھ کر سر جھکا گئے۔ ارے میرے بیٹے، تم کیوں تڑپ رہے ہو اس لڑکی کی خاطر اور اس کی اولاد کی خاطر؟ ایسی لڑکیوں کا کیا بھروسہ، یہ تو پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں، آج کسی کے ساتھ تو کل کسی کے ساتھ، جب دل بھر جائے۔ عباس کو دکھ میں دیکھتی وہ اپنے ظرف کے مطابق بولی تھی، خدا کے لیے ماں، بار بار حورا پر کیچڑ مت اچھالا کرے، عزت ہے وہ میری۔ عباس ان کی بات پر تڑپ کر بولا تھا، بیٹا تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو، معصوم شکل کے پیچھے کیا ہوتی ہے، سب ان کی سازش ہوتی ہے۔ زیورات اور پیسے چیک کر لینے تھے، ظاہر ہے خالی ہاتھ تو گئی نہیں ہوگی وہ چلاک اور بد کردار لڑکی۔ وہ نفرت سے بولی تھی، جبکہ ان کے الفاظ پر مشکل عباس نے برداشت کیے۔ خدا کے لیے ماں، مزید حورا کے متعلق ایسے الفاظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک ہاتھ بلند کرتا ہوا بولا اور جانے کے لیے واپس مڑ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے جاتا دیکھ سردار شیردل نے بیوی کو گھورا اور عباس کو پکارا، باپ کی پکار پر وہ رکا۔ اس ونی کی خاطر تم اپنے ماں باپ سے منہ موڑ کر جا رہے ہو؟ اس مرد پر سردار بی بی بولی۔ بے فکر ہے، اتنا ظالم نہیں ہوں۔ رک کر جتاتی نگاہوں سے دیکھتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے حویلی سے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے حویلی کے مکین خاموش ہو گئے تھے کیونکہ کہنے کا کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ان سب کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا یعنی حورا اور اس کی بیٹی ان کی زندگی سے نکل چکی تھی۔ نائمہ بی بی اور سردار بی بی نے ایک دوسرے کو گردن اکڑا کر دیکھا، یقیناً اب نورے اور عباس کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ لعنت تڑی دونوں دی زندگی دے اُتے ہی لعنت۔ کتنے دن گزر گئے تھے اسے عباس حورا اور دعا کو تلاش کرتے ہوئے، مگر کوئی راستہ اسے ان تک نہیں پہنچا رہا تھا۔ دن رات وہ ایک کر چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی، وہ دن رات تکلیف میں تھا، بہت سے پچھتاوے سے گھیرے ہوئے تھے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دے حورا، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، پلیز میرے اللہ مجھے میری حورا اور دعا سے ملا دے۔ پتہ نہیں وہ دونوں کیسی ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، دعا تو بہت مس کرتی ہوگی مجھے۔ کافی رات ہو چکی تھی، وہ آج بھی رات کے اس پہر کراچی کی سڑکیں ناپ رہا تھا۔ آج بھی وہ پاگلوں کی طرح ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ جو گم ہو جائے انہیں ڈھونڈنا تو ممکن ہے، مگر جو جان بوجھ کر اوجھل ہو جائے انہیں تلاش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کیسے رہوں میرے مالک میں ان کے بغیر؟ گاڑی میں بیٹھا وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موند گیا، اسے اپنی اور حورا کی پہلی ملاقات یاد آئی۔ نام کیا؟ حورا کی لرزتی پلکوں پر اپنی تھکان سے بوجھل آنکھیں جمائے اس نے سرد انداز میں پوچھا تھا۔ کس کا؟ ہنوز آنکھیں چکائے حورا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، جس اس کے لہجے میں نہ سمجھی تھی، دراصل آواز کی نگاہیں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ کا؟ ہنوز سرد انداز میں پوچھا گیا۔ حورا کی غائب دماغی پر عباس کے ماتھے پر ایک لکیر ابھری تھی۔ حورا کپ کپاتی آواز میں بولتے ہوئے حورا نے اپنی چادر کو سر سے مزید ماتھے پر کیا۔
عباس اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہورا، یہ کیسا نام ہے؟ کیا مطلب ہے ہورا کا؟ نام واقعی عباس نے پہلی مرتبہ سنا تھا، اس لیے اسے دلچسپی ہوئی، جبکہ چند پل ہورا خاموش رہی۔ عباس کو لگا اسے اپنے نام کا مطلب نہیں آتا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ آزاد عورت۔ الفاظ عطا کرتے ہوئے ہورا کی آواز پھیک گئی۔ ناہید کی دھمکی یاد کرتے ہوئے اس نے بمشکل آنکھیں چپکا کر اپنے آنسو نکلنے سے روکے۔ ہورا مطلب آزاد عورت؟ عباس نے دہراتے ہوئے تمسخرانہ ہنسی لبوں پر سجائی، جبکہ اسی پل ہورا نے نگاہیں اٹھا کر عباس کو دیکھا۔ عباس کا یوں ہنسنا وہ سمجھ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اس کی قید میں تھی، اپنے نام کے بالکل الٹ۔ عمر کیا ہے؟ ہورا کے وجود سے نگاہیں ہٹاتے عباس نے اگلا سوال کیا۔ 19 سال۔ جواب دیتے ہوئے ہورا نے پھر سے نگاہیں جھکا لی، جبکہ عباس نے پھر سے نگاہوں کا رخ ہورا کی جانب کیا اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اسے وہ کم عمر لگ رہی تھی۔ پڑھتی تھی؟ عباس کے تھی کہنے پر ہورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اب کہاں وہ پڑھ سکے گی؟ جی۔ کیا؟ BA۔ عباس کے اگلے سوال پر ہورا نے جواب دیا تو عباس چند پل خاموش رہا، جبکہ ہورا بھی سر اور نگاہیں جھکائے کھڑی رہی۔ اسے عباس کا یوں سوال پر سوال کرنا عجیب لگ رہا تھا، اور پھر اس کا انداز اتنا سرد تھا اور نگاہیں اتنی گہری تھی کہ ہورا دل میں خدا سے رحم کی دعائیں کرنے لگی۔ یہاں آئیں، عباس نے حکمی انداز میں کہتے ہوئے آنکھیں موند لی، جبکہ عباس کے حکم پر ہورا لرز گئی تھی، مگر ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے پاس تب بھی مردہ چال چلتی عباس کے قریب پہنچی۔ بیٹھے۔ ہنوز آنکھیں موندے عباس نے اگلا حکم دیا تو ہورا لرزتے ہوئے عباس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسی پل عباس نے آنکھیں واقعی ہورا کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھ کر ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوا، اور سرعت سے ہاتھ بڑھا کر ہورا کی کلائی اپنے سخت شکنجے میں لی اور اپنی جانب کھینچا۔ اچانک افتاد پر ہورا کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی۔ عباس کے سینے سے مس ہونے کے بعد وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے اور عباس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ قائم کر کے، جبکہ لرزتا ہاتھ اب بھی عباس کے شکنجے میں تھا۔ عباس ہنوز نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا جب موبائل کی ٹون بجی۔ میں حویلی میں ہوں۔ کال اٹینڈ کرتے دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا، جس کا جواب عباس نے دیتے ہوئے ہورا کو دیکھا، جو کہ رخ موڑے شاید رو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ دوسری جانب موجود الیان نے اس کا حال پوچھا تھا۔ یقیناً اسے عباس کی فکر تھی، جبکہ عباس ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے دوسرے سے ہورا کی کلائی جکڑے ہوئے تھا۔ دیکھ، غم بھلانے کے 2 طریقے ہیں، ایک شراب اور دوسرا شباب، اور تو ان دونوں چیزوں سے فاصلہ رکھتا ہے، تبھی تیری یہ حالت ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا، ایک سپ لے گا تو سب بھول جائے گا، یا پھر ابھی وہ آگے کچھ بولتا اس سے پہلے عباس نے کال کاٹ دی اور موبائل میز پر پٹکا۔ اس کی اس حرکت پر ہورا کام کی اور اپنی کلائی اس کی آہنی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ عباس کے دماغ میں الیان کی باتیں گردش کری تھی۔ چھوڑ دے مجھے۔ ہورا کی لرزتی آواز پر عباس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ دیکھا۔ اگلے پل عباس نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ ہورا اپنی کلائی کو سہلاتی ہوئی پھٹی آنکھوں سے عباس کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ رہی تھی۔ عباس نے دروازہ لاک کیا اور پھر سے ہورا کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ اپنی شرٹ اتار چکا تھا۔ صوفے سے چپکی ہورا کو اپنی باہوں میں لے کر جب وہ بیڈ پر لایا تو ہورا نفی میں سر لانے لگی۔ نہیں، پلیز رحم کرے سرکار۔ عباس کو اپنی چادر کھینچتے دیکھ کر ہورا بہتے آنسوؤں کے ساتھ التجا کرنے لگی۔ سکون چاہیے فی الحال مجھے۔ ہورا کے اپنے سینے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بھی بند کر دی۔ کمرے میں تاریکی چھا گئی، جبکہ ہورا نے مزاحمت کرنا بھی چھوڑ دی تو عباس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ہورا نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے عباس کے سینے کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ اتنے دن میں پہلی بار عباس کے لبوں کی مسکراہٹ نے چھوا، پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ پل یاد کرتے ہوئے ایک اذیت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری تھی۔ اس نے معاملات کو سلجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہورا کو عزت اور محبت دے کر اس نے ونی کی رسم کو بدل دیا تھا، مگر لوگوں کی سوچ بدلنا مشکل ترین کام تھا۔ کسی اور کے کیے کی سزا ایک بے قصور معصوم لڑکی کو دینا اپنا اولین حق سمجھتے تھے، جس میں پیش اس کے اپنے بھی تھے۔ اس کے اپنے ماں باپ بچپن دل میں گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چلتا شکست زدہ سا لگ رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، بے ترتیب بال، داڑھی کچھ پڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں سیاہ کوٹ اور دفتری بیگ تھامے دوسرا ہاتھ بالوں میں پھیرتا وہ چل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ اور بوجھل تھی۔ کسی کی نگاہوں کو مسلسل محسوس کرتا وہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو نورے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عباس کے متوجہ ہونے پر وہ بکھلا کر فوراً سر جھکا گئی۔ السلام علیکم۔ نورے کے سلام کا جواب اس نے محض سر ہلا کر دیا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے چھوٹے سردار، خیریت ہے؟ نورے کے جھجک کر پوچھنے پر عباس نے طویل سانس لیا۔ ٹھیک، مختصر جواب دیتا وہ آگے بڑھنے لگا، جب دوبارہ نورے کی بات نے اس کے قدم جکڑے۔ کچھ پتہ چلا ہورا اور دعا کا؟ عباس نے نگاہوں کا اضافہ دوسری سمت کرتے ہوئے یک لفظی جواب دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلدی وہ دونوں مل جائیں گی، نورے نے کہا تو عباس نے سر ہلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نورے بے چینی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں عباس، اس وقت تم بھابھی اور دعا کی وجہ سے بہت پریشان ہو، مگر مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے بہت دیر کر چکا ہوں، مزید دیر کر کے اپنا سب کچھ نہیں کھونا چاہتا۔
وہ دونوں اس وقت عباس کے آفس میں بیٹھے تھے۔ عالیان نے بات کا آغاز کیا تو عباس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا بات ہے عالیان، سب ٹھیک ہے نا؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے پوری طرح عالیان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری کزن نورے کا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ عالیان نے عباس کو دیکھتے ہوئے کہا تو عباس کے ماتھے پر پل پڑے، جنہیں دیکھ کر عالیان نے تھوک نکلا۔ بی بی جی، چھوٹی بی بی کو بہت تیز بخار ہے، رو رو کر بچی کا برا حال ہے، میرے خیال سے پہلے اسپتال لے چلتے ہیں بچی کو۔ ناہید نے ہورا کو دعا کو سینے سے لگائے سسکتے دیکھ کر خود بھی روتے ہوئے کہا، جلدی چلے پلیز، اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا تو۔ ناہید کی بات پر ہورا نے بے بسی سے کہا اور تیز تیز چلنے لگی۔ شہر جانے والی گاڑی پر سوار وہ سرکاری اسپتال پہنچی تو دعا کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا۔ کوریڈور میں بیٹھی ہورا کی سانسیں بھی مدھم ہو رہی تھی۔ زیر لب اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں تھیں، آنسو مسلسل چہرے پر بہہ رہے تھے۔ دل میں عجیب وسوسے تھے کہ اگر دعا کو کچھ ہو گیا تو۔ اس سے آگے ہورا کی سوچیں مفلوج ہو رہی تھی۔ دل اپنی بیٹی کو کھو دینے کے ڈر سے خوف زدہ تھا۔ بی بی جی، کچھ کھا لیں۔ ناہید بسکٹ کا پیکٹ ہورا کی جانب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہورا نے نفی میں سر ہلایا۔ بی بی جی، چھوٹی بی بی کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے ہورا کو تڑپتے دیکھ کر تسلی دی۔ پلیز دعا کریں، میری بچی ٹھیک ہو جائے، ہورا نے ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں قربان بی بی جی اپنے چھوٹے سردار کی اولاد کے، خدا لمبی زندگی دے ہماری دعا بی بی کو، ناہید عقیدت سے ہورا کو دیکھتے دعا دی۔ میں نے سب کھو دیا ناہید باجی، سب کھو دیا، بابا، مما، سردار کو بھی۔ اب دعا کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ دعا میرے جینے کی وجہ ہے، ورنہ سردار کے بعد میرے وجود میں روح کہاں باقی ہے؟ مردہ وجود لیے پھر ہوں، صرف اپنی بچی کی خاطر۔ ہورا کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی کہ اس کا انداز اور چہرہ اس پہ بیتے ظلم و ستم کی داستان بیان کر رہا تھا۔ ناہید اس کی تکلیف محسوس کرتی خود بھی چہرہ جھکائے رونے لگی، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ایک خاتون جو مسلسل اسی کو دیکھ رہی تھی، ہورا کی بات اور چہرے سے جھلکتے دکھ کو محسوس کرتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چادر کے کونے سے صاف کرتی اٹھی اور ہورا کے برابر آ بیٹھی۔ بیٹی ہمت کرو، تمہیں دیکھ تو میرا دل تڑپ رہا ہے، خدا تمہاری بیٹی کو صحت دے گا، مت رو۔ وہ خدا ہورا کو سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیتی گویا بھی تو ناہید اور ہورا اس انجان عورت کی جانب متوجہ ہوں۔ اس کی دعائیں دینے پر ہورا کو مزید رونا ہے۔ وہ سسک اٹھی تو اس خاتون نے اسے شفقت سے گلے لگا لیا۔ کتنے گھنٹے ہو گئے، وہ مجھے میری بچی سے بھی ملنے بھی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیسی ہے، پاپا پلیز دعا کریں، وہ بہت چھوٹی ہے، 1 سال کی بچی کو اتنی مشینوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہورا بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ خاتون اور ناہید بھی رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹی تمہاری بچی کو، انہوں نے ہورا کے آنسو پہنچتے ہوئے تسلی دی۔ بچی کا باپ کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد ان خاتون نے ہورا کو دیکھتے پوچھا تو ہورا کے چہرے پر اذیت کے کئی رنگ آئے، جو ان خاتون نے اپنے تجربے اور عمر کے باعث فوراً محسوس کیا، جبکہ اس کے سوال پر ناہید بھی بوکھلا گئی۔ اس سے پہلے ہورا مزید مشکل میں پڑتی، ڈاکٹر کے آنے پر تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں، جبکہ ہورا ڈاکٹر کی سمت بڑھی۔ میری بیٹی کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہورا لہجے میں فکر مندی لیے پوچھنے لگی۔ جی اب بہتر ہے آپ کی بیٹی کی طبیعت، ڈاکٹر کے تسلی بخش جواب دینے پر ہورا سمیت باقی دونوں نفوس کے بھی رکے سانس بحال ہوئے۔ میں مل لوں؟ جی، ڈاکٹر کی اجازت دینے پر ہورا کمرے کی جانب لب کی۔ 2 دن میں دعا کی طبیعت کچھ بہتر تھی، مگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ابھی کچھ دن اسے انڈر آبزرویشن رکھنا تھا۔ مگر ہورا مزید ہسپتال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے 2 دن بعد ہی اپیل کر کے ہورا دعا کو لیے ہسپتال سے نکلی۔ وہ خاتون جو کہ اپنے دل کی مرض کی دوائیاں لینے آئی تھی، وہ ہورا کو اس دن کے بعد آج پھر باہر نکلتے ہوئے ملی۔ ارے تم جا رہی ہو بچی کو لے کر بیٹی؟ وہ ہورا کے سامنے آتی پوچھنے لگی تو ہورا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسی ہے اب تمہاری بیٹی؟ انہوں نے ہورا کی گود میں دوائیوں کے زیر اثر سوئی خوبصورت مگر مرجھائی ہوئی بچی کے رخسار پر پیار کرتے پوچھا۔ اب بہتر ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس انجان عورت کو اپنی بچی کے لیے پریشان دیکھ کر ہورا نے آنسو صاف کرتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ کہاں گھر ہے تمہارا؟ اس بات میں سر ہلاتے انہوں نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر ہورا اور ناہید کا رنگ زرد پڑا۔ کیا ہوا؟ باری باری دونوں کے چہرے دیکھ کر فرحت بی بی نے دوبارہ پوچھا اور کھوجتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ آؤ میرے ساتھ۔ فرحت بی بی نے کچھ سوچ کر ہورا کا ہاتھ تھاما اور چلنے لگی، جبکہ ہورا نے بے بسی سے ناہید کو دیکھا۔ جانتی ہوں تم مشکل میں ہو بیٹا، مگر اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ تمہیں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ رائس سے ایک طرف ہوتے ہوئے بولی تو ناہید نے کچھ کہنا چاہا، جب ہورا نے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ پتہ ہے کتنے حالات خراب ہیں آج کل کے، انہوں نے مزید کہا تو ہورا نے سر جھکا لیا۔ یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ انہوں نے ناہید کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بہن۔ ناہید کو دیکھتے ہوئے ہورا نے جواب دیا تو سرشاری کے احساس کے تحت ناہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہورا اسے بہن کہہ رہی تھی۔ بتاؤں ذرا ساری بات، تم دونوں اکیلی بچی کو لے کر 2 دن سے ہسپتال میں ہو، کیا اور کوئی نہیں ہے تمہارا؟ انہوں نے اگلا سوال کیا تو ہورا نے دیکھا۔ ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی خاتون مزید کوئی سوال کرتی ہورا جانے کے لیے مڑی۔ رکو بیٹا، انہوں نے ہورا کا بازو تھام لیا۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، مجھے بیٹیوں کا احساس ہے اور آج کل کے حالات کے مطابق میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے رکشے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ہورا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ہورا نے کچھ بولنا چاہا کہ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلی ہو تو یقین رکھو خدا پر، یقیناً اس نے وسیلہ بنایا۔
ان کے جواب پر ہورا خاموش ہوگی، لیکن اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑا ہوا تھا، وہی اس کی مشکلات آسان کرے۔ ابھی بھی خدا کے بھروسے وہ اس انسان خاتون کے ساتھ ہوگی۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ خاتون انہیں لیے حیدرآباد کے ایک عام علاقے میں آئی۔ پھر ایک خستہ حال کمرے کے مکان کے دروازے کو بجایا کچھ دیر بعد ایک 24-25 سال برس کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اپنی ماں کے ساتھ دو انجان نفوس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، جبکہ فرد بی بی نے ہورا اور ناہید کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور ایک کمرے میں لیے داخل ہوئی جس میں دو چار پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک پر ہورا کو اور دعا کو لٹانے کا کہا اور دوسری پر ناہید کو بیٹھنے کا کہا۔ تہمینہ، پانی اور کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ فرد بی بی نے سفید چادر کو اتار کر دوپٹہ اچھی طرح لیتے ہوئے بیٹی کو کہا، جو نئے چہرے دیکھ کر پہلے حیرت زدہ تھی، ماں کے حکم پر سر ہلا دی کمرے سے نکلی۔ لیٹ جاؤ آپ دونوں، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کرو جب تک کھانا آتا ہے۔ فرد بی بی نے باری باری ہورا اور ناہید کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گمسم سی بیٹھی تھی۔ ان کے پکارنے پر چونکی مگر بے حرکت رہی۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان دونوں کی جھجک دیکھتے ہوئے فرد بی بی نے بتایا، مگر وہ دونوں ہنوز ساکھ بیٹھی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہم دونوں کئی سالوں سے اکیلے رہتی ہیں، میری بیٹی کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، اس وقت سے یہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ فرد بی بی کے بتانے پر ہورا دکھ سے انہیں دیکھنے لگی، جو اب اداس سی بیٹھی تھی۔ آ جائیں۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر عباس نے نماز سے فارغ ہو کر آنے والے کو اجازت دی اور خود ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل فون اٹھا کر چیک کرنے لگا، جب سردار شیردل اور سردار بی بی کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا سرکار، مجھے بلوا لیتے آپ؟ ماں باپ کو دیکھتے عباس نے موبائل قمیص کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، ایسے سمجھو کہ آج ہم تمہارے پاس التجا لے کر آئے، امید ہے تم ہماری بات پوری کرو گے۔ سردار شیردل عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھے سے لیے صوفے پر آ بیٹھے، جبکہ سردار بی بی بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ تکا مار کے سوٹے میں بیٹھ دو تھلے، لعنت دی ماری لعنتی عورت۔ اگر میں استطاعت رکھتا ہوا تو ضرور پورا کروں گا بابا سرکار۔ عباس نے دیکھتے ہوئے کہا، جو کافی خوش دکھائی دے رہے تھے، ہم نے جمعے کو نورے اور تمہارا نکاح رکھا ہے۔ سردار شیردل کی بات عباس کو سن کر کہ وہ چند پل تو کچھ بول ہی نہیں سکا۔ کتنے دن ہو گئے اس لڑکی کو گئے ہوئے، اب اس دھوکے باز لڑکی کی یادوں سے نکالو خود کو، آگے بڑھو زندگی میں، ہم تمہیں پھر سے مسکراتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید بولے تو عباس نے بے تاثر چہرہ لیے دیکھا، جب میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ لوگ بار بار کیوں زور دیتے ہیں؟ وہ لفظ چبا کر ادا کرتا بولا، تو ابھی بد کردار لڑکی تمہارے حواسوں پر ہے؟ سردار بی بی دل میں ہورا کو کوسنے دیتی عباس سے مخاطب ہوئی، ماں جی وہ لڑکی صرف میرے حواسوں پر نہیں سوار، بلکہ میرے دل و دماغ میں بس چکی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن وہ مجھے مل جائے گی۔ ان کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تو اس کے لہجے سے یقین چھلک رہا تھا۔ اس لڑکی کو چھوڑ کر اپنے باپ کی عزت کا بھی سوچ لو، سارے گاؤں میں خبر پھیل چکی ہے، اگر جمعے کو نکاح نہ ہوا تمہارا اور نورے کا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ دنیا کہے گی سردار شیردل اپنی بھتیجی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ سردار شیردل عباس کی جانب کرتے ہوئے رخ دبے دبے غصے سے بول رہے تھے، اے خبر فلان تو پہلے پوچھنا سی نا پتر، تیرے وغیرہ نہ ہونا ہی ادھر چاہیے، اللہ نہ دے مارے دینا تو کرے نا انصاف اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ میرے ساتھ نکاح کروا کر تو ظلم کریں گے آپ نورے کے ساتھ۔ میں ہورا کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اپنی زندگی میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات۔ عباس تحمل سے انہیں جواب دیتا کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا آپ کو سردار جی، وہ بد کردار لڑکی اتنی آسانی سے نہیں بھولے گی ہماری بیٹی کو۔ سردار بی بی کے بولنے پر عباس نے آنکھیں میچی، سر چھٹکا، جبکہ سردار شیردل نے خون خوار نگاہوں سے گھورا، تم خاموش رہو، اگر اب بیچ میں بولی تو بھول جائیں گے کہ تم ہمارے وارث کی ماں ہو۔ وہ غصے میں چیخے تھے، جبکہ سردار بی بی ان کے چنگاڑنے پر کانپ گئی، ادھر دی لانتیاں بھی کانپ دی ہیں، بغیرت عورتاں۔ بابا سرکار پلیز۔ عباس کو ماں کی توہین برداشت نہیں ہوئی تو سردار شیردل کے ہاتھ تھامتے انہیں مزید غصہ کرنے سے روکا، توڑ پھٹے منہ تیرے تھے، ایڈا تو بیچارہ چنگا، ویسے تیری تے ماں ہے، تو چنگا ہونا ہی ہے، چل دور پھٹے منہ واپس ہی دے دے سردار بی بی نو مار منہ تے۔ تمہاری انہی گھٹیا باتوں کی وجہ سے عباس کو ضد چڑھ گیا، ورنہ ہمارا بیٹا ہماری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ وہ اس پر دبی دبی عباس میں گرائے، دیکھو عباس، ہمیں یا نائمہ کو یا نورے کو، کسی کو بھی تمہاری پہلی بیوی سے کوئی سروکار نہیں، تم اسے بے شک تلاش کرو، وہ مل جاؤ تو اسے ویسے ہی رکھو اپنے پاس، مگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نورے سے شادی کر لو۔ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تمہارے اگر نورے سے شادی کرنے سے نورے کی زندگی سنور جاتی ہے تو کیوں نہیں ہماری بات مان لیتے؟ وہ اپنی باتوں پر زور دیتے ہوئے گویا ہوئے، بے شک اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے بابا، اس بات پر کہ اس بیویوں میں مساوی سلوک رکھا جائے، انصاف کیا جائے ان میں، مگر میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں نورے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ہورا صرف میری بیوی نہیں ہے میری، بلکہ میری محبت ہے، وہ میرے دل میں خاص مقام رکھتی ہے، وہ مقام میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، کسی کو بھی نہیں۔ عباس نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا، جبکہ سردار بی بی نے عباس کی دیوانگی دیکھ کر غصے سے سر جھٹکا، مگر اب تو وہ لڑکی یہاں نہیں ہے۔ عباس کی تمام باتوں پر ضبط کرتے ہوئے سردار شیردل نے کہا تو عباس کے لب مسکرائے، میں پھر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، ان کی غیر موجودگی تو میری محبت کا امتحان ہے۔ اپنے باپ کے
کے مارے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ بڑے آرام سے بولا تھا، تم سمجھتے کیوں نہیں عباس، تمہارے علاوہ نورے کی کسی سے شادی نہیں ہو سکتی؟ وہ اس بار چیخے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتی بابا سرکار؟ عباس نے حیرت سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ تم بہتر جانتے ہو ہمارے خاندان کا اصول ہے، ایک بار جس لڑکی کا نام کسی سے جڑ جائے پھر ساری عمر اسی کے نام پر گزارتی ہے، چاہے وہ شخص اسے اپنائے یا نہ اپنائے۔ یاد رکھو اگر نورے کو نہیں اپناؤ گے تو وہ ساری زندگی ایسے تمہارے نام پہ گزارے گی۔ بولتے ہوئے اسے پتھر دل سردار لگے۔ میں نے بہت انتظار کیا کہ شاید آپ خود انصاف کرے بابا سرکار، نورے کو اس خاندانی پست اصولوں سے آزاد کر دیں، مگر افسوس آپ ایک سنگ دل سردار کی حیثیت سے سوچتے رہے۔ جس لڑکی کے بعد سر پر باپ کے بعد ہاتھ رکھا تھا اسی کو اپنے اصولوں کے تحت زندہ درگور کر رہے ہیں۔ عباس کے لہجے سے افسوس آیا تھا، جبکہ سردار بی بی خاموش بیٹھی دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھنی ہے، نورے سے تمہارا نکاح کروا کر۔ وہ سر اکڑا کر بولے تھے، لعنت تیرے ایسے خاندان دی ساکھ دیتی۔ اگر ایسی بات ہے بابا سرکار تو میں اپنے خاندانی اصولوں کے خلاف جاؤں گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا کہ آپ کو اپنی بھتیجی سے زیادہ یہ ناپید خاندانی اصول پیارے ہیں۔ آپ نورے سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے بلکہ آپ صرف اس لیے میری شادی نورے سے کروانا چاہتے کہ آپ کا خاندانی اصول ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری ایک بات بھی سن لے، اب میں نورے کی شادی خاندان سے باہر کرواؤں گا، اور ضرور کرواؤں گا، اور جمعے کو ہی کرواؤں گا۔ عباس مضبوط انداز میں کہتا، بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کے برابر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یہ تم؟ وہ بھی دھاڑتے ہوئے اٹھے تھے۔ جو آپ سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں، میں نورے کی شادی اس سے کرواؤں گا جسے خوش رکھنے کی ضمانت لے، جس کے ساتھ نورے حقیقتاً خوش رہ سکے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کو مقابل دیکھ کر سردار بی بی دل میں ہورا کو بد دعائیں دیتی خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ تم میں غیرت نہیں رہی؟ اپنے سے منسوب لڑکی کی شادی کسی اور سے کرواؤ گے؟ اب سردار شیردل حقیقتاً صدمے سے دو چار چیخے تھے۔ بے غیرت میں تب ہوتا جب نورے کا میرے ساتھ کوئی شرعی رشتہ ہوتا، تب ان کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ کر واقعی میں بغیرتی کرتا، مگر نورے باقیوں کی طرح نامحرم ہے میرے لیے۔ چچا کی بیٹی کی حیثیت سے میں ان کا نکاح جمعے کو ہی کرواؤں گا۔ باپ کو اطلاع دیتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ اگر تم نے جمعے کو نورے سے نکاح نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، پھر اٹھانا باپ کا جنازہ۔ باپ دی بجائے ماں دا چکے، کیونکہ اپنی عزت کا جنازہ تو تمہیں نہیں نکالنے دوں گا میں۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو عباس کے بڑھتے قدم رکے۔ کیا معلوم آپ سے پہلے مجھے موت آ جائے بابا سرکار، بیٹے کا جنازہ اٹھانا کافی کٹھن ہوتا ہے۔ عباس جس انداز میں بولا تھا سردار شیردل اور سردار بی بی ساکت ہو گئے، جبکہ عباس کے لب مسکرائے۔ جمعہ 2 دن بعد ہے بابا سرکار، نورے کا نکاح آج ہی ہوگا، آپ اپنی بھتیجی کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ واہ رے واہ، نہیں عباس تو ویسے ہے گڈ بوائے، چنگا کام کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ہن نا بہت چنگا کام کر لیا۔ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا وہ ماں باپ کو سکتے میں چھوڑ کر کمرے سے نکلا، مگر دروازے پر نورے کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ نورے کے بہتے آنسو بیان کر رہے تھے کہ وہ اندر ہوتی گفتگو سن چکی ہے۔ اس سے نگاہیں چرائے وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ نورے نے شکوہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ چاروں عشاء کی نماز پڑھ کر اسی کمرے میں اپنے اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ ایک چارپائی پر ہورا دعا کو پہلو میں لیے بیٹھی تھی، دوسری پر فرحت بی بی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ نہید و تہمینہ کا بستر فرش پر تھا۔ وہ دونوں بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہیں یہاں رہتے تو کافی دن گزر گئے تھے، مگر فرحت بی بی اور تہمینہ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب ہورا کی آواز کی جانب ان سب کی توجہ مبذول ہوئی تھی جب ہورا فرحت بی بی سے مخاطب تھی۔ انکارہ پھٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور چادر سر پر درست کرتی ہورا کو دیکھنے لگی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ حالات بہت خراب ہیں آج کل کے، پھر آپ نے ہم پر بھروسہ کیسے کر لیا اور ہمیں اپنے گھر لے آئی، جبکہ ہم تو آپ کے لیے بالکل انجان ہیں، آپ ہمیں دھوکے باز بھی سمجھ سکتی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی جبکہ ہورا کی بات پر فرحت بی بی کے لب مسکرائے۔ زندگی سے اتنے تجربات حاصل ہوئے کہ انسان کے چہرے دیکھ کر اس کی سچائی محسوس ہو جاتی ہے، اور تم ہمیں دھوکے باز نہیں لگی۔ سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں وہ پھر سے مسکرائیں، اور ان کی بات کو ہورا نے بہت غور سے سنا۔ نہید اور تہمینہ بھی ان کو خاموشی سے سن اور دیکھ رہی تھی۔ ان چند دن میں ہی تہمینہ اور فرحت بی بی دعا سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس کا باپ کہاں ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد فرحت بی بی کی آواز کمرے میں گونجی تو جہاں ہورا چونکی وہیں نہید نے بھی ہورا کو دیکھا۔ تہمینہ اور فرحت بی بی ہورا کے جواب کی منتظر تھی۔ یہاں نہیں ہے وہ، ہورا نے دعا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے نگاہیں جھکائے کہا۔ اس نے تمہیں چھوڑا یا تم نے؟ ہورا کو گول مول بات پر فرحت بی بی نے دوبارہ استفسار کیا۔ میں نے، ہورا کی زبان لڑکھڑائی تھی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ کیا بہت مارتا پیٹتا تھا؟ ان کے اگلے سوال پر ہورا تڑپ کی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بے ساختہ باز کا نرم انداز سے یاد آیا تھا، ایک آنسو بہتا ہوا کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ خرچہ نہیں دیتا تھا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ دیتے تھے، دو لفظی جواب دے کر ہورا نے آنسو پہنچے۔ عباس تو دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا رکھتا تھا، بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا؟ کیسے بیٹی نہیں چاہیے تھی؟ سوال کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی جانب اشارہ کیا۔ بہت پیار کرتے ہم اپنی بیٹی سے، رندی ہوئی آواز میں جواب دیتے اس نے دعا کی پیشانی پر ممتا بھرا لمس چھوڑا۔ پھر تم سے پیار نہیں کرتا تھا؟ ہورا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مزید پوچھا تو ہورا نے سر جھکا لیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی شخص کی عنایتیں کہ جہاں باقی حویلی والوں کی طرح عباس کو اس سے نفرت کرنی چاہیے تھی، وہیں شخص کی محبت کا آغاز ہوا تھا۔ ایسے خالص محبت کرتے تھے کہ جس کی پاکیزگی کی گواہ میں خود ہوں۔
وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ فرحت بی بی سمیت باقی دونوں نفوس نے بھی اس کے چہرے پر آئے محبت بھرے رنگ کو دلچسپی سے دیکھا۔ کیا تم پیار نہیں کرتی تھی اس سے؟ پیار چھوٹا لفظ ہے میرے احساسات کے آگے۔ پیار سے اگلی منزل طے کر چکی ہوں کہ ان کی خاطر خود کو ان سے جدا کر دیا، یوں کہہ لیں کہ اپنی روح کو خود سے کھینچ نکالا۔ بات کرتے وہ اذیت سے مسکرائی۔ تو پھر وہ یقیناً ناجائز تعلقات رکھتا ہوگا غیر عورتوں کے ساتھ؟ ان کے سوال پر حورا نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے وہ۔ ان کی شرافت، ان کا شفاف کردار مجھ سے بہتر خدا جانتا ہے۔ وہ مضبوط انداز میں بولی تھی۔ مارتا بھی نہیں تھا، خرچہ بھی دیتا تھا، بیٹی سے بھی پیار کرتا تھا، تم سے بھی پیار کرتا تھا، تم بھی اس سے پیار کرتی ہو۔ ناجائز تعلقات بھی نہیں تھے۔ جب اتنا اچھا تھا تو کیوں چھوڑا تم نے اسے؟ فرحت بی بی نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، جبکہ ان کی بات پر حورا نے ایک سرد آہ بھری۔ جدی ربو آئی ہوئے نا وہ ہن کی کرے، جنوں رج خان دیاں مستیاں چڑھ گئیاں ہون، جنوں رج خان دی مستی کی، جنوں زیادہ دیوی بننے کا شوق ہو کہ بس میں دیوی بن جاواں تے نہ باقی خیر ہے، لعنت دی ماری۔ حالات کا تقاضا یہی تھا۔ وہ بولی گو کہ اس کی آنکھیں اس کا درد بیان کرنے لگی، جبکہ زبان سے اپنے دکھ کیسے وہ بیان کرتی کہ قدم قدم پر اتنی ستم ظریفی ہوئی تھی کہ اب تو آنکھوں سے دکھ آیاں تھے۔ فرحت بی بی کو سب بتاتے وہ کئی باتوں پر کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے خاموش ہونے پر ناہید نے بات کو جاری کیا۔ ہم سمجھتے کہ ہمارے سے زیادہ تکلیف میں تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ ہمیں یہ ہر آزمائش میں سے گزارنا تھا، مگر دیکھو ذرا تمہاری آزمائشوں کے آگے تو میری اور میری بیٹی کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں۔ حورا پر بیتی ستم ظریفی سن کر وہ لہجے میں دکھ لیے بول رہی تھی۔ تمہاری تو 1 سال کی بچی بھی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ وہ مزید بولی تو حورا نے دعا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ مجھ بد نصیب کا سایہ میری بچی پر پڑ گیا۔ حورا دعا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی بولی، ایسے مت کہو بیٹی، تم تو وہ خوش نصیب ہو جسے خدا نے آزمائش کے لیے چنا ہے۔ جو لوگ دکھ میں اذیت میں ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں بد نصیب تصور کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا تو انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اس کے قریب تر ہوتے ہیں، جو اسے عزیز ہوتے ہیں۔ سنا نہیں کہ خدا بہترین سے نوازنے سے آپ کو بدترین سے گزارتا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دیکھ کر مجھے اور میری بیٹی کو ہمت ملی ہے، ورنہ ہم تو شکوے کرتے تھے خدا سے۔ اب تم بھی میری بیٹی ہو، یہیں رہو گے اب تم۔ فرحت بی بی اٹھ کر حورا کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ ہاں، دعا کے آنے سے تو ہمارے ویران گھر میں رونق آ گئی ہے۔ تہمینہ بھی اٹھ کر دعا کے پاس آئی اور اسے پیار کرنے لگی۔ دیکھا چھوٹی بی بی، خدا ایسے وسیلے بناتا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ ناہید بھیگی آواز میں بولی تو حورا نے اس کی بات پر نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حویلی کے مردان خانے میں آیا تھا۔ سیل فون ابھی بھی کان سے لگا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آلیان کی کال پک کرتے عباس نے پوچھا تو آلیان جو کہ شام کے اس پیر سڑک کے کنارے بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا، عباس کے پوچھنے پر سٹ پٹا گیا۔ میں بس آفس سے گھر جا رہا تھا۔ آلیان نے بات گول مول کی۔ تم نے کہا تھا کہ تم نورے کا رشتہ لے کر آنا چاہتے ہو، ان سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ عباس کی بھاری آواز فون سے ابھری تو آلیان اس کی بات سنتا سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں، ایسا ہی کہا تھا میں نے، مگر تم نے کہا تھا کہ تم اپنے بابا سرکار سے پہلے بات کرو گے اس بارے میں، پھر جواب دو گے۔ آلیان نے دل تھامے بات کی تصدیق کی۔ ہاں، میری بات ہوگی بابا سرکار سے، ہمیں رشتہ قبول ہے۔ تم ایسا کرو، انکل کے ساتھ حویلی آ جاؤ، ہم آج ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں، رخصتی کچھ عرصے بات کر لیں گے۔ عباس نے جیسے اسے خوشی کی نوید سنائی تھی وہ اپنی جگہ منجمد رہ گیا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئے؟ آلیان کی خاموشی محسوس کرتا ہوا پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ خبر سنانے پر عباس اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو گلے لگا لیتا تمہیں۔ آلیان کے لہجے سے خوشیاں آیا تھی۔ عباس نے پرسکون ہوتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اب سب سے بڑا مرحلہ نورے سے بات کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ نورے سے بات نہیں بھی کرے گا تب بھی وہ بے ضرر سی لڑکی اس کے ایک بار کہنے پر نکاح کے لیے رضامند ہو جائے گی، مگر کس دل سے راضی ہوگی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کچھ انتظام کرنے کے بعد وہیں مردان خانے میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورے بی بی کو کہو میں نے بلایا انہیں۔ پاس کھڑے ملازم کو حکم دیتا موبائل سکرین پر نگاہیں جمائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ وہ کمرہ بند کیے بیڈ پر لیٹی بلند آواز میں سسکیاں بھر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی اور ہوتی رہی۔ تنگ آ کر نورے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے پریشان مت کرو۔ سامنے کھڑی ملازمہ پر وہ چلائی تھی جبکہ ملازمہ اس کو روتا چیختا دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ بی بی جی، سردار نے آپ کو مردان خانے میں بلایا، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ کون سے سردار نے؟ ایک دم گھبرا کر نورے نے دریافت کیا۔ چھوٹے سردار نے، ملازمہ نے کہا اور اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں ساکن ہو چکی تھی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ بی بی جی، چھوٹے سردار نے حکم دیا آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ ملازمہ مزید بولی تو نورے نے آنسو پہنچے اور سر پر دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکلی۔ اس کے قدم دھیمے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ مردان خانے میں داخل ہو کر سیدھا نگاہ عباس پر پڑی جو موبائل پر کسی سے بات کرنے پر مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر کال کاٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے نورے، امید ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کریں گی۔ پہلے کہہ دوں اگر آپ کی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ نورے کی نم آنکھوں سے نگاہیں چرائے وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بول رہا تھا جبکہ نورے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ سب طے کر تو چکے ہیں، پھر بات کرنے کو کیا رہ گیا چھوٹے سردار؟ نورے کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ عباس نے لب پھینچے۔ بے شک وہ نورے پر کوئی بھی فیصلہ
مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ سب سن چکی ہیں نورے، مگر پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج عشاء کے بعد ہم نے نکاح رکھا ہے آپ کا۔ ایک جاننے والے یقیناً ہمارا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ عباس دھیمے انداز میں بولتا رخ دوسری جانب کر چکا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر کئی پل نورے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، پھر تلخ سا مسکرائی۔ بہت خوب سردار، اپنے سر سے بوجھ اتارنے کا بہترین رستہ چنا آپ نے، مجھے کسی کے کھونٹے سے باندھنے کا۔ وہ لہجے میں تلخی لیے بولی، آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہے نورے، آپ کا اس حویلی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ نورے کے تلخ انداز پر بھی عباس کا مخصوص نرم انداز قائم تھا۔ ہرگز نہیں چھوٹے سردار، میرا کیا مقابلہ آپ سے؟ آپ سردار شیر دل کے اکلوتے وارث ہیں، یعنی گاؤں اور حویلی کے سردار، اور میں تو اس حویلی کی وہ بیٹی ہوں جسے خاندانی اصول اور عزت کی خاطر قربان کر دیا جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ نورے مزید تلخ ہوئی تھی، کس قدر تکلیف دہ تھا اس کے لیے کسی اور کے ساتھ اپنا نام جوڑنا۔ ساری زندگی بیٹھے کلی ذلیل ہو، ان تو بہتر ہے نا بی بی، تھوڑا دماغ لڑا کے سوچ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ رضامند نہیں ہیں اس نکاح پر تو ٹھیک ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ عباس کے کہنے پر نورے کی آنکھوں میں نمی اتری۔ ہماری کیا مجال چھوٹے سردار کہ آپ کے فیصلے سے بغاوت کریں؟ پلکیں جھپکائے وہ آنسوؤں کو بہنے سے روکتی بولی، زندگی آپ کی ہے، فیصلہ بھی آپ کا ہوگا، اگر آپ نہیں چاہتی ایسا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ نورے کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، ہم تیار ہیں نکاح کے لیے۔ عباس کے جھکے سر کو دیکھتی وہ لمحے بعد بولی تھی، کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا آپ کے ساتھ، آپ سوچ سمجھ لیں، ہم نکاح کسی اور دن رکھ لیں گے۔ نورے کے اچانک بولنے پر عباس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو نورے نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اگر آپ بڑے سرکار کو کہہ چکے ہیں کہ آج ہی نکاح ہوگا میرا، تو پھر یہ بات کہنے کا کیا فائدہ، جبکہ میں جانتی ہوں سردار اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ نورے طنزیہ انداز میں بولی، کسی کے احساسات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا نورے، اگر آپ رضامند نہیں ہیں تو میں زبردستی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ نورے کے رخ موڑنے پر عباس بے چین ہوا تھا، فوراً کہتا وہ نورے کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا، میں ایک شرط پر نکاح کے لیے راضی ہوں گی۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑی گویا بھی آواز بھیگی ہوئی تھی، جی کہیے۔ آج ہی رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں بعد جب وہ بولی تو عباس کو منجمد کر گئی، نورے اگر آج نہیں تو کبھی نہیں، وہ کہتی ہوئی بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ طویل سانس لیتا وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چل کر دے رخصتی، جتنے نکاح دا فیصلہ کر لیتا ہو تو رخصتی دا بھی فیصلہ کر لاؤ، تیرے کادے مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ کپ کپاتے ہاتھوں لرزتے دل سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے قلم پکڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے اپنی زندگی سونپ دی وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کے پہلے سے دل میں بسائے ہوئے تھی، مگر نورے نے بہتے آنسوؤں کو سختی سے پہنچا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر آج میں یہ نکاح کرتی ہوں، خدا شاہد رہنا، آج میں نے عباس نامی شخص سے صرف تیری خاطر، رضا کی خاطر ہر دلی تعلق منقطع کر لیا۔ تو مجھے اس مقام تک لایا کہ میں جان کی محبت صرف تیری ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ کسی نامحرم کو دل میں بسانا میری غلطی تھی، میرے مالک میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے۔ دل میں خالق سے مخاطب وہ نکاح نامے پر دستخط کر گئی، اور سردار پھٹتی آنکھیں میچ کے پاس کھڑی نائمہ بی بی ساکن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید سادے جوڑے میں سرخ دوپٹہ اوڑھے، شفاف چہرہ، کسی بھی آرائش و آسائش کے بغیر وہ کتنی سادہ دلہن تھی جس کی آنکھیں اس کے اندر چلتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا سوچا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اور کیا ہو گیا تھا، کس حد تک چلی گئی تھی وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر، کہ کسی بے قصور کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکی تھی۔ عباس تو ان کی بیٹی کا پھر بھی نہیں ہو سکا تھا، جانے سردار شیردل اور سردار بی بی کیوں خاموش تھے، انہیں بھی تو عباس نے سرسری سا بتایا تھا کہ نورے کا نکاح کر کے اسے شاید کے لیے رخصت کر رہے ہیں۔ اب سرداروں کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرت وہ کہاں کر سکتی تھی، مگر ان کا دل عجیب گھٹن کا شکار ہو رہا تھا، جیسے ہورا کے آنسو اس کی آہیں ان کا سانس روک دیں گی۔ مار جا پھر تو وہ دس اس کی آہاں دے نال۔ نورے کو مبارکباد دینے کی بجائے انہوں نے باہر کی راہ لی، جبکہ سردار شیردل نے آگے بڑھ کر نورے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے بیٹے نے خاندان سے بغاوت کر کے فیصلہ کیا تھا، مگر بیٹے کی دل دہلا دینے والی بات سے ڈر گئے تھے۔ ایک واحد عباس کا سہارا ہی تو تھا انہیں، اگر وہ کچھ کر لیتا خود کو تو کس سے شکوہ کرتے۔ وہ جانتے تھے عباس پہلے اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا، جس بات میں آ کر کہیں کچھ غلطی نہ کر لے، اس لیے خاموشی سے عباس کا فیصلہ مان لیا بغیر کچھ کے۔ وہ بھی کمرے سے نکل گئے، جبکہ سردار بی بی خود بھی صدمے میں تھی۔ بچپن سے انہوں نے نورے کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے، مگر انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جو خالق نے جس کے نصیب میں لکھ دیا ہو اسے وہی ملتا ہے۔ پھر انسان کتنی سازشیں مکاریاں کرتا رہے اسے حاصل کرنے کے لیے، جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہی نہیں وہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ نورے کو دیکھتی سردار بی بی وہی کرسی کا سہارا لیے بیٹھ گئی۔ مردی بھی نہیں سردار بی بی ایڈے صدمیاں دے نال، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ سورۃ التکویر 29۔ بے شک اس کائنات کا ایک پتہ بھی اللہ پاک کی رضا کے بغیر، اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جو اللہ پاک نے جس کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ویسا ہو کے رہتا ہے، اور اللہ پاک بہترین نصیب لکھتے ہیں۔ انسان کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے پلان ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ پاک جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہترین ہے نا وہ ہو میرے لیے۔
نورے کی شرط کے مطابق وہ نکاح کے بعد اسے رخصت بھی کر چکا تھا، مگر دل کی یہ بات اذیت دے رہی تھی کہ نورے کے جذبات کو کسی نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ آج بھی اچانک اسے نئے بندھن میں باندھ کر اس نے پھر نورے کے ساتھ بظاہر زیادتی کی، مگر وہ جانتا تھا آلیان نورے کے دل کی اپنی محبت سے جیت لے گا۔ آلیان میں آتے بدلاؤ کو وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بدلاؤ نورے کی محبت میں آئے۔ حورا کہاں ہیں آپ؟ آئی مس یو جانم، دعا کیسے رہتی ہوگی؟ کہاں ہیں آپ دونوں؟ پتہ ہے کتنا انتظار کرتا ہوں آپ دونوں کا، آپ دونوں زندگی ہیں میری، کیوں دور چلی گئی ہے مجھ سے؟ کیا میں اچھا شوہر نہیں ہوں آپ کا؟ کیوں حورا، کیوں نہیں مل رہی آپ مجھے؟ میرے خدا، میری بیوی اور بیٹی کی حفاظت کرنا، میں نے انہیں تیری ضمانت میں دیا۔ میں جانتا ہوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ میرا دل اپنی رفتار پر چل رہا ہے۔ آپ دونوں میری دھڑکن ہیں۔ موبائل کی سکرین پر جگمگاتی کھلکھلاتی حورا اور دعا کی تصویر کو چھوتے وہ تحیر میں ان سے مخاطب تھا۔ جانم آ جائے نا، اب تو سارے وسوسے دور ہو گئے، اب تو کوئی گلٹ نہیں رہا کہ نورے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہیں رہا جاتا آپ کے اور دعا کے بغیر، پلیز آ جائیں، پلیز جانم، جذبات سے چور انداز میں بولتے وہ آنکھیں میچ کے۔ او دیوی بن جاوے بہ کے، باقی ساری گلاں بعد چ نے۔ آج کہاں گئی تھی حورا تم؟ وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ تہمینہ جو کہ دعا کو گود میں لیے بیٹھی تھی اسے دیکھتے مخاطب کیا۔ نوکری تلاش کرنے گئی تھی، دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے حورا نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا، دعا بھی چھوٹی ہے، ایسے میں تم بچی کو چھوڑ کر نوکری کرو گی؟ ہم ہیں نا، اب بھی اپنا بھی تو گزارا کرتے نا سلائی کر کے، تمہاری روٹی کیا بھاری ہے ہم پر؟ خفگی سے کہتی وہ حورا کو بالکل بڑی بہن لگی تھی۔ دعا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ سب کے پاس رہ لیتی ہے، اب کافی بہتر ہوگی ہے، شکر ہے، لیکن میں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتی، اگر آپ لوگوں کا ہاتھ بٹاؤں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میری شان میں۔ حورا نے بھی اسی کے انداز میں پچکارا تھا۔ چند دن میں فرد بی بی اور تہمینہ کے اچھے اخلاق اور ہمدرد طبیعت نے انہیں آپس میں مانوس کر دیا تھا۔ تو پھر کیا بنا نوکری کا؟ تہمینہ اندازہ لگا چکی تھی کہ حورا خوددار لڑکی ہے، وہ اپنے اخراجات کے لیے ان سے پیسے نہیں لے گی، اس لیے بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈاکومنٹس نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ گاؤں میں ہے، ظاہر ہے نوکری ملنا اس طرح مشکل ہے، مگر ایک اسکول میں گئی تھی میں، انہوں نے کہا ایک ہفتہ دیکھیں گے پھر بتائیں گے، تو کل سے جاؤں گی میں۔ تفصیلاً بتاتے ہوئے حورا چارپائی پر چت لیٹ کی، مگر اس کی باتوں کی آواز سن کر دعا نے ماں کے پاس جانے کے لیے شور مچا دیا، تو تہمینہ اسی لیے حورا کے پاس آئی اور اس کے برابر لٹا دیا۔ دیکھو تو ماں کے پاس آ کر کیسے خوش ہو گئی ہے۔ دعا کو کھلکھلاتے دیکھ کر تہمینہ مسکراتے ہوئے بولی اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ حورا نے دعا کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کتنی مشکل سے دعا سنبھلی تھی، ورنہ کتنا یاد کرتی تھی وہ باپ کو کہ رو رو کر کئی روز بیمار رہی تھی۔ میری گڑیا بھی بابا کو مس کرتی ہے نا، بس ماما کی طرح آپ نے بھی صبر کر لیا، دعا کے ننھے ہاتھوں کو چومتے وہ بول رہی تھی۔ بابا بھی مس کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ خدا ان کو خوش رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ عباس کو عقیدت سے یاد کرتے ہوئے دعا کے ساتھ ایسے باتیں کہی تھی جیسے وہ اس کی باتیں سمجھ رہی ہے۔ وہ ایسے عباس کی باتیں دعا سے کرتی تھی، آگے سے دعا کھلکھلاتی تھی۔ جن ماؤں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں نا دعا، ان کی بیٹیوں کے نصیب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں دعائیں تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں، اور ماں کی دعائیں تو عرش ہلا دیتی ہیں۔ خدا کرے تمہارے نصیب بہت اچھے ہوں۔ دعا کے بالوں کو سہلاتے وہ بولی تو ایک آنسو پلکوں کی باڑ سے چھلک کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ میرے مالک، کیا امتحان محض میرے لیے ہے؟ جو اتنا برا کرتے دوسروں کے لیے وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے، میں اور میری بچی۔ بولتے وہ سسک اٹھی تھی کہ بات مکمل نہیں کر سکی، پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے آنسو پہنچے۔ میرے مالک، ہر حال میں تیرا شکر۔ طویل سانس لیتے وہ بولی، آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے، وقت آنے پر ہر انسان اپنے کیے کا پا لیتا ہے۔ صبر کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی انعام خالق نے آپ کے لیے رکھا ہو، مگر بدلہ لینے کا حق بھی آپ کو ہے۔ لیکن اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ صبر بزدل انسان کر ہی نہیں سکتا۔ صبر تو بہادر لوگ کرتے ہیں جو خالق کی رضا میں راضی رہنا جانتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس خدا پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ بے شک یہ تو ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن تمہارا بندہ جب تمہاری سپورٹ میں تھا تو کیوں مار کے چھاڑ کے آئی؟ نہید کے تھرو تم کسی طریقے سے رابطہ کر سکتی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کی بیوی کی حیثیت سے براجمان تھی۔ خواب ایسے ہی پورے ہوتے ہیں، عالیہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے سب خواب لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھ کھلے گی اور منظر بدل جائے گا، مگر حقیقت تھی وہ بہت خوش تھا کہ وہ لڑکی جسے اس نے چاہا آج اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وقتاً فوقتاً نگاہ نورے پر بھی ڈال لیتا جو گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف نورے بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اس کی سوچیں بالکل مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر آلیان کو دیکھا، وہ پہچان گئی اسے کہ وہ عباس کا دوست ہے، مگر کس طرح کی بات ابھی تک ان دونوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ طویل سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی۔ آلیان گاڑی سے نکل کر نورے کی جانب اور دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا۔ نورے ساکن نگاہوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گود میں رکھا کپ کپاتا ہاتھ آلیان کے ہاتھ پر رکھا، ایک دلکش مسکراہٹ نے اس پل آلیان کے لبوں کو چھوا۔ آلیان کی تکلیف میں وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے آلیان کے ڈیڈ سوٹ بوٹ پہنے ان سے پہلے گھر پہنچ چکے تھے۔ ویلکم میرے بچوں، نورے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے وہ خوش دلی سے بولے۔ ڈیڈ، ان کو پکارتا آلیان آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ جانتے ہو
آج تم نے خوش کر دیا مجھے، زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کیا تم نے، ویل ڈن مائی سن، ایسی خاندانی لڑکی کو تمہاری زندگی میں چاہتا تھا میں۔ بلند آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے علیان کی پیٹھ تھپکی، جبکہ پاس سر جھکائے کھڑی نورے نے علیان کے ہاتھ میں مکید اپنے ہاتھ کو کھینچنے کی کوشش کی، مگر علیان نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ چلو بہو کو روم میں لے چلو، ان کے حکمیہ انداز میں کہنے پر علیان نے سر ہلا اور نورے کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال گلاب کی مہک نے کیا۔ خوبصورت سجاوٹ کو دیکھ کر دونوں نفوس کے دل تیزی سے دھڑکے۔ مڑ کر دروازہ بند کر کے وہ نورے کے قریب ہوا تو اس کی آنکھوں میں جذبات کی چمک دیکھ کر نورے کا ہاتھ جو کہ علیان کے ہاتھ میں مکید تھا کپ آ گیا۔ جانتی ہو اس پل کا بہت انتظار کیا میں نے، خمار آلود انداز میں کہتا وہ نورے کی کمر میں بازو حمائل کر چکا تھا، جبکہ نورے کا لرزتا وجود اسے مزید بہکا رہا تھا، جبکہ نورے بری طرح لرز رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، بالکل اپنے نام کی طرح۔ اس کے لرزتے لبوں پر چھکتا وہ بوجھل انداز میں بولا، پلیز ابھی آنسو تمہاری آنکھوں میں نہ دیکھو نورے۔ لبوں کے بعد وہ اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسوں کو چنتا ہوا نہایت نرمی سے گویا ہوا اور رک کر اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں سب بہت جلدی میں ہوا، تمہارے لیے مشکل ہے سب کچھ قبول کرنا، لیکن کوشش ہم دونوں کو کرنی ہے تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ نورے کے بالوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ نورے اس کی جسارتوں پر بے حال ہو رہی تھی۔ نگاہیں اٹھانا اس کے لیے محال تھا، بلا شبہ سامنے کھڑا شخص اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ لیکن نئی زندگی کو شروع کرنے کے نام پر تم پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا، سنجیدہ انداز میں کہتا وہ نورے سے جدا ہو چکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہونے پر نورے نے اسے چونک کر دیکھا۔ بے شک وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ، مسکرا کر کہتے وہ کوٹ کو اتارتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نورے منجمد وہیں کھڑی رہ گئی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ شماز، یہ تو میرا پہلا ناول ہے جو میں نے یوٹیوب پر ریڈ کیا تھا، ستم گر سے ہم سفر بائی فاطمہ۔ اچھا جی، تھینک یو شماعت۔ لبنہ خان، علیانی ٹھیک ہے اداس چہرے والی کے لیے، صحیح گل ہے، تھینک یو لبنہ۔ دیکھ لیں آج ہو گیا، علیان کی اداس چہرے والی مل گئی اس کو۔ انیس بانو، وعلیکم السلام۔ ایز یوزول ناول تو بہت ہی اچھا ہے، مگر والدین بچپن میں رشتے طے کرنا غلط ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ایسا شدید غلط ہے۔ تھینک یو ویری مچ انیس بانو۔ صبا ملک، وعلیکم السلام، زبردست ناول، تھینک یو صبا۔ علی بیگ، ویری ویری بیوٹیفل، تھینک یو علی بیگ۔ ماہی خان، وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ چودھری جٹ، بہت اچھا ناول ہے، تھینک یو چودھری جٹ۔ چودھری جٹ، ہیلو ریچ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ جاوید، لائک کمنٹ وداؤٹ ریڈنگ، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ لائبہ، لائک وداؤٹ ریڈنگ، تھینک یو ویری مچ لائبہ۔ طیبہ اشرف، بہت بہت اچھا ناول ہے آپ ہی، زبردست، تھینک یو طیبہ۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ سائم بھائی، وعلیکم السلام، جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سیدہ لیزا بلال، کمال ایپیسوڈ، یار یہ کتنی لانتی کمینی عورتیں دونوں، ایک سے بڑھ کر ایک لانتی ہے، مطلب اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے انصاف چاہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ سے انصاف چاہتی ہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہیں، بس اپنا مرنا بھلیاں ہوئی ہیں نا اپنی دفعہ، صرف یہ انسان ہے، کسی دوسرے کو انہوں نے انسان نہیں سمجھنا۔ نائمہ چاہتی ہے اس کی بیٹی خوش رہے، لیکن یار ہورا کا نہیں نہ صحیح تو کم از کم دعا کا ہی خیال کر لے، وہ بھی تو ان کی بیٹی ہی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ بد دعا بھی جب لگتی ہے جب کوئی اہل ہو، بے شک اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، بے شک ایسا ہی ہے، تو بد دعاؤں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو، کسی کی حق تلفی کرو تو آپ کو اس کی آہ ضرور لگے گی، تو جب تک آپ بد دعا کے اہل نہیں ہو نا تب تک آپ کو کوئی بد دعا نہیں لگ سکتی۔ یار ہورا عباس کے ساتھ چلی جاتی، میں تو ہورا جیسی ہوں، میں بھی ہورا جیسی ہوں، مطلب میرے پاس میرا بھتیجا رہتا ہے، جب وہ روتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ روتی ہوں، بیچارہ خود چپ کر کے مجھے کہتا ہے کہ اجی آپ نہ رو بیچارہ بچہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے۔ تھینک یو لیزا۔ عمر سلام، ویری نائس، تھینک یو عمر سلام۔ سحر اشفاق، وعلیکم السلام، جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت زبردست ہے اور آپ کا ریڈ کا سٹائل نہ پوچھو، ہمیشہ خوش رہو، آمین، تھینک یو ویری مچ سحر۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسی لگی آج کی قسط بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔